اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور آپ کا اسوہ بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ۔ ناظرین، بچے اور بوڑھے تو معاشرے کا وہ حصہ ہیں یا وہ طبقہ ہیں جو کہ معصوم ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے معصوم، اسی طرح جب انسان اپنے بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کی بھی باتوں میں وہی معصومیت نظر آتی ہے، ان کی حرکات میں وہ معصومیت نظر آتی ہے۔ بوڑھے اور بچے تو وہ معاشرے کے لوگ ہیں، جنگ کے معاملے میں بھی کہا گیا کہ ان کے قریب سے نہیں گزرنا، ان کو نقصان نہیں دینا، جنگی حالات میں بھی۔ تو آئیے آج ہم سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں اور آپ کی اتباع میں ہمیں بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ کیا معاملات ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ہمیں تعارف کروایا، اور واقعی یہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں یہ معصوم ہیں اور ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الروم آیت 54 میں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ایک کمزوری کے ساتھ، یعنی جب انسان بالکل چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر انسان قوت پکڑتا ہے، اپنے پوری جوانی کو آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ضعف کی کیفیت میں آ جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا، ایک اوورآل بڑا معتدل ہمیں ایک اسوہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بڑھاپا ہے کہ جو اتنا تکلیف دہ ہو جائے کہ انسان سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور انسان بالکل خلقت میں الٹ ہو جائے، بچہ بن جائے، نہ اپنے جسم کے اوپر انسان کا کوئی کنٹرول رہے، نہ اپنی عقل کے اوپر رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں انسان یعنی ان کو سر انجام نہ دے سکے۔ تو اس طرح کا جو بڑھاپا ہے اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم۔ حرم جو ہے یہ شدید بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلے تو خیر ہم ایک شدید بڑھاپے میں آ کے جو ایک بھولنے کی بیماری اور جو انسان کی جسمانی کمزوری ہے وہ بھی آ جاتی ہے نا، پہلے تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ آن سیٹ جن کا ہونے لگ جاتا ہے، جو بڑا پینفل ہوتا ہے، اور یہ ایک چیز جو ہے یہ فیکٹس کے ذریعے سے یہ دیکھی جا رہی ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ ہے ڈیمنشیا اور الزائمرز وغیرہ، کہ اس میں اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انسان لکھنا، بولنا، دانت برش کرنا بھول جاتا ہے۔ اور اب تو یہ بہت کامن ہے، یہ بہت کامن ہے، یہ ہماری ہماری غذاؤں کا بھی یہ ہے، اور دوسرے جو اس میں اسپریچول اس کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن، اذکار، نماز جب یہ کم ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے آن سیٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ ہم اسپریچول ہیلنگ کو اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اس آج کل کی دنیا میں سائنس کو ہم نے ایک خدا سمجھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم ہر چیز کو میڈیکلی جب دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہم بعض اوقات پھر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بہت سی ایسے چیزیں ہیں، ایسے اذکار ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کے اوپر یہ نہیں آتی یہ بیماریاں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی ہمیں اذکار بتائے ہیں، مثلا وہ جو ایک دعا ہے جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ، ہر قسم کی جو بری بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو شدید بڑھاپا ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمر کی تعریف بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر طویل ہوئی اور اعمال نیک ہوئے تو وہ ایک بلیسڈ انسان ہے، وہ ایک بہترین انسانوں میں سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس نیکیوں کے پھر کتنے ڈھیر اس نے اکٹھے کر لیے. بالکل. لیکن اس کے برعکس ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر طویل تھی اور اعمال برے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے کتنا برا توشہ اکٹھا کر کے لے گیا. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے، ان من اجلال اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ انسان ایک مسلمان مومن بوڑھے انسان کی تعظیم کرے. تو بڑھاپا جو ہے نا ان اینڈ آف اٹ سیلف انسان کو تعظیم کے لیے انٹائٹل کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر جب وہ ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں وہ مسلمان ہونے کا اب انہوں نے ارادہ کر لیا، تو وہ ان کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھر ہی رہنے دیا ہوتا، ہم آ جاتے ان کے پاس. تو یہ تعظیم ہے کہ جو کبار السن یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ بنانا، ان کو کمفرٹیبل کرنا، ان کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دینا، انہیں پریورٹی دینا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا، سردی گرمی کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ ہر چیز ان کی نارمل سے ہٹ جاتی ہے. آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی، انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، بالکل ایسے آپ اے سی نہیں چلا سکتے ان کے ہوتے ہوئے. کئی دفعہ آپ کو تو ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی اوپر جبر کر کے بھی ضبط کر کے بھی ان کے لیے کرنا پڑے تو وہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے اکابر کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے ساتھ برکت منسلک کر دی گئی ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں اگر بوڑھے کوئی والدین ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں تو ان کا ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ان سے تنگ نہیں ہونا. میں نے خود ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جس میں اپنے بڑوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کی خدمت کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کتنا بلیس کیا. اور پھر رونق ہوتی ہے، ایک بالکل سینٹر ہوتا ہے، سب آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، تو وہ پھر ان کی وہ رونق و برکت ہی ہوتی ہے دراصل. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے. بالکل. پھر اسی طرح اب آپ ایک اور چیز کو ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ ہماری اس آج کی دنیا میں یہ جو مہذب دنیا ہے اس میں ایجنگ پاپولیشن کا جو ایک ایشو ہے وہ اس کو درد سر کی طرح لیا جا رہا ہے. ایک ییل یونیورسٹی کے ایک سوشل کوئی سائنٹسٹ کوئی پروفیسر تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایجنگ پاپولیشن کا ایک ہی میں نے حل نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب خودکشی کر لیں، یہ چلے جائیں دنیا سے. یہ نہیں ہوں گے تو ہماری جو اکانومی ہے نا وہ بہتر ہوگی، کیونکہ دنیا میں ایک یہ چیز جو ہے نا یہ جو بیلنس ہے نا یہ شفٹ ہو رہا ہے نا کہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو ایجنگ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اور خاص طور پر جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بچے پیدا کرنے کی شرح جو ہے وہ بہت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم تو ڈیمینش ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان کی جو ساری اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ لوگ لے جاتے ہیں. پھر ان کو یہ اولڈ پیپلز ہوم میں بھر دیتے ہیں، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کا خیال کیا جائے. پھر اسی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کے دن بنا دیے ہیں، سال میں ایک دفعہ فادرز ڈے ہے، ایک دفعہ مدرز ڈے ہے، اس دن ان کو فون کر دیا جاتا ہے، کوئی تحفہ دے دیا جاتا ہے، اولڈ پیپلز ہوم میں جا کے ان کو مل لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشروں میں مسلمان معاشروں میں اولڈ پیپلز ہوم کا تو کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے نا، جبکہ اب تو پاکستان میں بھی اولڈ پیپلز ہوم ہے. اور مجھے آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ اسلام کا نہ ہونا کسی کی بھی زندگی میں، دین اسلام پر اگر وہ نہیں ہے تو وہ اس کو کتنا سخت دل بنا دیتا ہے. بالکل، کتنی سختی والی گفتگو ہے کہ آپ جی آپ اللہ کے نظام کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے بندوں کو آپ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں. بالکل. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات عمر رضی اللہ عنہ نکلے آدھی رات اور وہ کسی گھر میں داخل ہوئے،
تو جب صبح ہوئی تو میں ادھر اس گھر میں گیا اور میں نے وہاں پر ایک بوڑھی عورت کو پایا جو کہ نابینا تھی، اور اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آدمی آتا ہے آپ کے پاس یہ کیوں آتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک مدت سے آتا ہے اور یہ میرے کام کر جاتا ہے سارے کے سارے، اور جو میرے ارد گرد کوئی ایذا رساں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہٹا کے تو یہ چلا جاتا ہے۔ اس عورت کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین ہے، اس کو یہ بتایا ہوا بھی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اپوائنٹ کر دیا جاتا کسی کو، لیکن اپوائنٹ کرنا تو نیکی کے ایک اور حریص بات تھے ہے نا، نا، نیکی بالکل۔ کے حریص تھے تو انہوں نے خود وہ نیکی جو ہے اس کو اپنایا۔ پھر ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اسوہ کہ جو بڑھاپے کی عمر میں ہوتی تھیں خواتین بھی، تو ان کے ساتھ آپ مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون نے آ کر کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ تو نہیں جا سکتی، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ تو وہ روتی ہوئی جا رہی تھیں پریشان حال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر کوئی اپنی جوانی کی عمر کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور پھر جوان ہو کے جنت میں جائے گا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ کا وہی انداز کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہے، جی بالکل مزاح ہے، مزاح ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جلد ہی اس کو بھی جتنی بات فرمائی اس کو بھی ایکسپلین کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بوڑھا تھا اور ایک اپنی لاٹھی پر چلتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میں نے ساری زندگی میں نے غدر کیا ہے، اور یعنی میں نے دھوکے بھی کیے ہیں اور میں نے فساد کیے ہیں، تو کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے گواہی نہیں دی لا الہ الا اللہ کی؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ گواہی تو میں نے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے غدر، تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے ہیں۔ تو وہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ چلا گیا، یعنی وہ اتنا ریلیوڈ تھا، اتنا وہ خوش تھا کہ میرے شہادہ دینے سے میری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور ایٹیکیٹ جو ہے وہ مجالس میں ہے اکابر کے لیے، یعنی یہ جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ چاہے کسی شادی پہ ہیں، آپ کسی بھی گیدرنگ میں ہیں، آپ کسی میٹنگ میں ہیں، تو بڑے سے شروع کریں۔ کوئی اگر آپ کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے تو اس کو آپ بڑے سے دیا کریں۔ یہ تو ہمارے دین کا بیسک ایٹیکیٹ ہے جو کہ آج کل بچے تو بالکل بھی اس چیز کو فالو نہیں کرتے، اور بلکہ مجھے لگتا ہے گھروں میں تعلیم دینی چاہیے بچوں کو، بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی دین میں بالکل ایک جتنا ہے، ایک جتنا قرآن آتا ہے، انٹائٹلمنٹ ایک جتنی ہے، تو پھر جو بڑا ہوگا وہ نماز میں امامت کرے، جو عمر میں بڑا ہے پھر وہ نماز میں امامت کرے۔ پھر اسی طرح سے سلام کرنے میں چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ البتہ اس میں ایک ایٹیکیٹ ضرور ہے کہ اگر چھوٹے جو ہیں وہ کوئی شائنس فیل کر رہے ہیں، انہیں کوئی انہیبیشن ہو رہی ہے، تو بڑے برا نہ منائیں، بڑے خود سلام کر دیں تاکہ بچوں کو عادت ہو جائے، اگلی دفعہ بچے خود سلام کر لیں گے۔ یہ سکھانے کا ایک طریقہ بھی ہے بہرحال، لیکن ویسے جنرل ایٹیکیٹ یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اور پھر اب آپ بتائیے کچھ بچوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ بچوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لونگ، انتہائی پلے فل آپ بچوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسیوں کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن مدینہ کے جنرل جو بچے تھے سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے رویہ تھا۔ بچے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں بٹھاتے، ان کو پیار کرتے۔ ایک وہ خاتون ہے ام خالد جو کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے، میں ٹوڈلر تھی تو میں چلتی چلتی پیچھے کو آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ پھر میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے تو مدینہ پہنچی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی زبان میں کہا سنا کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور پھر ان کو دعائیں دیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں لگیں، ان کی لمبی عمر ہوئی۔ پھر اسی طرح سے جو زینب ہیں بنت ام سلمہ،
رضی اللہ عنہا، جی، وہ آپ آپ کی صلی اللہ ربیبہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، اور اس طرح جو شوہر کی یا بیوی کی پہلے نکاح سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس کو ربیب کہا جاتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا ہی محبت اور پیار دیتے تھے جتنی اپنے نواسے نواسیوں کو دیتے تھے، انہی کے ساتھ وہ پلی بڑھی، اور وہ بہت بڑی حدیث کی راوی بنی ہیں۔ انہوں نے ام سلمہ اپنی والدہ سے نریٹ کیا ہے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نریٹ کیا ہے، اور ان کے چہرہ مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایسے وضو کا پانی یا کلی جو ہے نا وہ ان کے اوپر چھڑکتے تھے، تو اس کی برکت سے ان کا چہرہ کبھی ایج نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے اور آپ کی برکات میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت نام رکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی نام آپ کو کسی بچے کا ایسا معلوم ہوتا کہ یہ اچھا نہیں ہے اس کے لیے تو اس کو چینج کر دیا کرتے تھے۔ جیسے انہی زینب بنت ام سلمہ کا پہلے نام برہ رکھا گیا تھا، اور برہ کا مطلب ہوتا ہے انتہائی نیکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا اس نام کو اور ان کا نام زینب رکھا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنو عباس ہیں نا، جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی اولاد ہیں، ان میں جو چھوٹے بچے تھے نا ان کے ساتھ بھی آپ بڑا کھیلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ریس کرواتے تھے، اور ریس یہ ہوتی تھی کہ کون مجھ پر سب سے پہلے مجھ تک پہنچے گا، اور وہ بچے آتے، کوئی آپ کی گود میں گر رہا ہے، کوئی پیچھے سے آپ کے کندھوں پہ چڑھ رہا ہے، کوئی آپ کے سینے کے اوپر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے اور محبت کرتے۔ اور جن بچوں نے اگر آپ اس کو چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھیں نا، تو جن بچوں نے اپنے والدین کا اس طرح سے بچپن دیکھا ہوتا ہے نا کہ والدین نے آپ کے ساتھ وہ کھیلے بھی ہیں اور انہوں نے آپ کی کھیل میں انٹرسٹ بھی لیا ہے، تو وہ ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ اپنے والدین کے ساتھ بنتا ہے۔ اور بڑی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اپیرنٹلی شاید ایسے کسی کو لگیں کہ یہ کوئی کرے یا نہ کرے ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات نہیں ہے، یہ بچے کے دماغ کے اوپر باقاعدہ فزیکلی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، باقاعدہ نقش سب تو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے یہ پازیٹیوٹی۔ اور والدین کے ساتھ تو جیسے ابھی آپ نے کہا وہ تو ایسا بانڈ شیئر کرتے ہی ہیں عموماً بچے، لیکن اگر آپ نہیں بھی جانتے کسی کو، آپ کسی کے گھر ایسے ہی گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ عموماً بچوں کو سلام کرنے کا بھی رواج نہیں ہوتا، بچوں کو ایکسٹرا گریٹ کرنے کا بھی رواج نہیں ہوتا، اور اگر تھوڑا کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا کھیلتے ہیں، تھوڑا سا ان سے ہنستے ہیں اور تھوڑا سا ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم، اور پھر وہ آپ کو لک فارورڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو اچھا ٹائم دیتے ہیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر، اور انہوں نے ایک چڑیا پال رکھی تھی، تو وہ چڑیا جو ہے وہ مر گئی، اور ایک پیٹ تھا نا بچے کا، اور وہ پیٹ جو مر گیا تو بچہ بڑا ڈسٹریس میں چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے اس ڈسٹریس کو ایکنالج کیا اور اس کو باقاعدہ اس میں سے نکالا۔ یہ تھیراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں بچے کو ڈسٹریس میں سے نکالنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار سے اس سے کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا نے کیا کیا، تمہارے ساتھ چڑیا نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہنس پڑا اور اس کا ڈسٹریس جو ہے وہ دور ہو گیا۔ یعنی بچے کے کھلونے میں دلچسپی، بچے کے کھلونا ٹوٹنے پہ دلچسپی، اور کہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبی کا یہ معاملہ ہے، تو یہ تو پھر دیکھنے کی بات ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے بچے تو آپ چھوڑ دیں لیکن ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں یا دوستوں کے ہیں، تو وہ کتنا ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہم ان کو کتنی محبت دیتے ہیں اور کتنا یاد، کیونکہ بچے میموری بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی، اور وہ آپ کے ایٹیٹیوڈز ہی تو یاد رہ جاتے ہیں، وہ بچے ہوں بڑے ہوں، ہمارا اچھا اخلاق وہی تو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز قطع نظر اس سے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا ہم سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انس بن مالک 10 سال کے تھے جب وہ خادم کی حیثیت سے آئے ہیں، تو جس کسی کے گھر میں کوئی بچہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو پھر اپنا اخلاق ادھر سے دیکھنا چاہیے۔ زید بن حارثہ آپ دیکھیے، زید بن حارثہ بھی جنہوں نے چھوڑنا ہی نہ چاہا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کسی کام کے لیے بھیجا، میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، چھوٹے تھے نا تو کھیلنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان کا کان پکڑ کے فرمایا، یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے،
یعنی کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا؟ اور پھر انہوں نے جا کے وہ کام کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی ایسی سرزنش نہیں، اور اس بات کو انہوں نے ہمیشہ کوٹ کیا ہے. یعنی یہ ان کے لیے کتنی اہم بات تھی کہ مجھے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ان کی فیلنگ تھی، احساس تھا. اہم بات کا ہی ذکر کیا جاتا ہے نا کسی کے اخلاق میں سے، تو ایک بچے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، اور خاص طور پر وہ بچہ کہ جو آپ کے گھر میں آپ کے رحم و کرم کے اوپر ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں پھر چائلڈ ابیوز بہت ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ اس کی تو جواب دہی ہے، اتنا ظلم، یہ تو ظلم ہے، اور ظلم کی تو پھر جواب دہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی پیار کیا کرتے تھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، میں بھی تھا، اور گلی میں بچے کھیل رہے تھے، آپ نے سب کے گال تھپ تھپائے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی، تو آپ نے میرا گال بھی تھپ تھپایا، اور میں نے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک جو ہے وہ محسوس کی. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں خوشبو بھی آتی تھی. تو اپنے آپ کو اس طرح کریں کہ بچہ اگر آپ کو ہگ کرے یا آپ کے پاس آئے تو آپ سے ویسے بھی جنرلی فزیکلی بھی اچھی اوڈر، اچھا اسمیل جو ہے وہ آنی چاہیے. اور آخر میں ایک اور بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری محبت اور پیار کے باوجود جو فارمنس ہے جہاں پر تربیت کی، وہ اپنے نواسوں کی بھی کرتے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صدقے کی کھجور تھی کہ جو شاید آپ کے حجرہ مبارک میں کسی جگہ پہ کہیں پڑی رہ گئی، اور انہوں نے اٹھا کے تو منہ میں ڈال لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نکالی. یہ نہیں کہ آئندہ کے لیے بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نکالو، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ ہم پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ان کو بتا دیا. تو جہاں پہ تربیت کی بات ہے، جہاں وہاں پر کوئی جو یہ بے جا پیار اور محبت ہے نا، وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ آپ کو بے جا ڈانٹ ڈپٹ تو تھی نہیں نا، لیکن بے جا محبت بھی نہیں تھی. جہاں پر ضروری ہے ڈسپلن کرنا، وہاں ڈسپلن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بارک اللہ. ویاکم. ناظرین، الحمدللہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، روز ایک نئی جہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حکمت اور طریقے سکھائے کہ جس کے ساتھ ہم لوگوں کے دل جیت سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.